جناب سے قبلہ صاحب بابر مہدی صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور ذکر محمد و آل محمد کو بیان فرمائیں۔ قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی، تمام حاضرین بانیان مجلس کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ درود پڑھ لیجیے آل محمد کے نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی لم تسبق له حال حالا فیکون اولا ان یکون آخرا ویکون ظاہرا ان یکون باطنا، کل مسمم بالوحدتہ غیرہ کلیل، کل قوی غیرہ ضعیف، کل عالم غیرہ متعلم، کل قادر غیرہ یقدر ویعجز، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد فقال اللہ تعالی فی کتاب الاعلی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحبیثات للحبیثین والحبیثون للحبیثات، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، صلوات۔ حمد کامل اور ثناء تام کے لائق ہے وہ ذات پروردگار جس نے پردہ عدم سے زیور وجود کو آراستہ فرما کر اپنے واجب الوجود ہونے کا اظہار فرمایا۔ درود و سلام ہے اللہ کے ان برگزیدہ مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں پر کہ جو خالق کی پہلی مخلوق ہیں۔ دعا ہے مالک سے اس فرش ادا کے وسیلے سے مالک آئے ہوئے ہر مومن مومنہ کی دل کی نیک حاجت کو پورا فرمائے، مالک آئے ہوئے مومنین کی مشکلات کو دور فرمائے، جہاں بھی جس جگہ بھی جو زبان ذکر خدا میں مشغول ہے مالک اس زبان پر رحمت نازل فرما، ہر مجلس حسین کی حفاظت فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ بالخصوص برادر عزیز بلال بھائی نے جو یہ فرش اعضاء کا اہتمام کیا ہے اور تمام اراکین مرکزی ماتمی دستہ نے، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اللہ ان کی اولاد کو صراط ولایت پر استقامت عطا فرمائے۔ دعائیں بہت زیادہ کہی ہیں مومنین نے، مالک تو سب کی دعاؤں کو سنتا ہے، قبول اور منظور فرما۔ ایک اہم دعا کرنے جا رہا ہوں، آمین مل کے کہہ دینا۔ مالک ہمارے امام کا جلد ظہور فرما، ان آنکھوں کو روضہ حسین کی زیارت نصیب فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اجازت ہے گفتگو کیجیے، انتہائی اختصار کے ساتھ چند جملے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے ہیں۔ آج کا دن جس شخصیت سے نسبت رکھتے ہوئے ہم یہاں اس امام بارگاہ میں مل کر اس کی مدح پیش کرنا چاہتے ہیں، اس کی تعریف پیش کرنا کسی بشر کا کام نہیں ہے۔ مجھ میں بیٹھا ہو جتنے بیٹھے ہیں
قابل احترام ہیں، میرے نہیں پاک حسین کے مہمان ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ پہلا جملہ ہے، آپ کے معیار سماعت کے مطابق گفتگو کو دلیل کرنا ہے، انتہائی اختصار سے جملے آپ تک پہنچانے ہیں۔ قبلہ، اس ذات کی تعریف کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کی تعریف وہ کرتا ہے جس کی تمام عالمین تعریف کرتے ہیں۔ آئے سلامت رہیں، آباد رہیں۔ میں اپنی زبان سے اس کی نعت بھی نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ سارا جہان جس کی نعتیں پڑھتا ہے وہ زبان سیدہ کی نعتیں پڑھتی ہے۔ آئے 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 سلامت رہیں، آباد رہیں، آپ کے چہرے شاداب و آباد رہیں۔ اب میں منقبت بھی نہیں پڑھ سکتا، جی ہیں، سلامت رہے، میں قصیدہ بھی نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارا جہان جس ولیوں کے سردار کا قصیدہ پڑھتا ہے اسے علی کہتے ہیں، اور علی جس کا قصیدہ پڑھے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ یار سلامت ہو، توجہ ہے؟ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کی تعریف کی جاتی ہے وہ اس کی تعریف کر رہا ہے، جس کی نعت پڑھی جاتی ہے وہ اس کی نعت پڑھ رہا ہے، جس کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں وہ اس کے قصیدے پڑھ رہا ہے۔ یہ اتنے بلند مقام رکھتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، جملہ آپ کے چہروں سے ملتا جلتا پیش کر رہا ہو اور اپنی گفتگو سے متصل ہو رہا ہو، اتنا مقام رکھتی ہے کہ اگر کوئی بڑے مقام والا اس سے مل جائے تو وہ اپنا مقام تبدیل کر بیٹھتا ہے۔ جی ہیں، سلامت رہیں۔ یہ چہروں کو میں سلام کر رہا ہوں جو جملے کو پہنچ رہے ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کے حصار میں آنے والی بلند شخصیات بھی اپنے وزن کو تبدیل کر بیٹھتی ہیں۔ آپ پریشان ہو گئے ہیں، میں دلیل دے دیتا ہوں۔ ابھی مجلس کی ابتدا میں حدیث قصا کی تلاوت ہوئی تھی، چادر جو ہوئی سیدہ نے پھیلائی، نیچے آنے والا اللہ کا رسول تھا، اللہ کا ولی تھا، اللہ کے بنائے ہوئے امام تھے، اللہ کی حجتیں تھی، یا یوں کہوں ایک وہ تھا جو رسولوں کا سردار تھا۔ ہے مجمع، بیٹھے ہیں مومنین، ایک وہ تھا جو نبیوں کا سردار تھا، ایک وہ تھا جو ولیوں کا سردار تھا، دو وہ تھے جو جنت کے سردار تھے۔ یہ کیسی چادر ہے، یہ کیا نسبت ہے کہ سیدہ سے نسبت ہوئی، چادر کے نیچے ان کا آنا تھا تو زمین پر رہنے والے، توجہ رکھیے گا، زمین پر رہنے والے جاہلوں نے نہیں، عرش پر فرشتوں کو سبق سکھانے والے جبرائیل نے پوچھا من تحت الکساء، یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ اللہ تو نے ہی تو محمد مصطفیٰ کو نبی بنایا ہے، تو نے ہی تو علی کو ولی بنایا ہے، تو نے ہی تو حسنین کو جنت کا سردار بنایا ہے، اب تیری بادشاہی ہے، پوچھا بھی تیرے سے جا رہا ہے کہ بتا یہ تیرے کون سے بندے ہیں؟ اب خدا پوچھنے والا بھی اپنا تھا، آئے 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 آئے، پوچھنے والا بھی اپنا تھا، جن کا تعارف کروانا تھا وہ بھی اپنے تھے۔ اب خدا جب اپنوں سے اپنوں کا تعارف کرواتا ہے پھر یہ نہیں کہتا یہ نبیوں کا سردار ہے، یہ ولیوں کا سردار ہے، یہ جنت کا سردار ہے، بلکہ خدا کہتا ہے ہم فاطمہ، یہ فاطمہ کا قبیلہ ہے، یہ فاطمہ کے بابا ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ اب پتہ چلا اگر خدا کا قرب حاصل کرنا ہے تو سیدہ کی معرفت حاصل کرنی ہوگی۔ توجہ ہے پر دیکھیں، اسی زمانے میں نے آپ کے سماعتوں کی نظر سورہ نور کی ایک آیت پیش کی۔ سورہ نور، توجہ ہے، تھکے تو نہیں بیٹھے، ابتدائی مطلب ذہن میں چاہتا ہوں چند جملے آپ کے سماعتوں کی نظر کیے جائیں۔ اللہ سورہ نور قرآن کا 24واں سورہ، اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، طیب عورتیں طیب مردوں کے لیے ہیں، طیب مرد طیب عورتوں کے لیے ہیں۔ یہاں خطاب مرد اور عورت دونوں سے ہو رہا ہے کہ دونوں یاد رکھیں، اگر عورت اپنی خباثت کو بڑھا
خبیث کر دے گا۔ اگر مرد اپنی خباثت کو بڑھائے گا، بس سنیے اللہ کے قرآن کی آیت ہے، سورہ نور 26ویں آیت آپ کی سماعتوں میں نظر کی جا رہی ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد ہے، خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہیں۔ اب یہ اللہ کفر کا معیار بتا رہا ہے، جتنی خباثت عورت میں ہوگی مرد میں بھی اتنی ہی ہونی چاہیے۔ اللہ شریعت کے مسئلے مومنین تک پہنچا رہا ہے کہ ولی و سربراہ لکھوانے والے اپنی بیٹی کا عقد زانی سے نہ کرنا۔ بھائی یہ تمہید سنیے گا، اپنی بیٹی کا عقد شرابی سے نہ کرنا۔ اگر تمہاری بیٹی نیک اور طیب ہے، اگر پاکیزہ ہے، اب خدا کہہ رہا ہے کہ یہ نظام ایسا ہے کہ جب تم رشتہ کرنے لگو تو ان کا کف دیکھنا، جتنا پاک مرد ہوگا، میں تو آیت پڑھ رہا ہوں، اتنی پاک عورت ہوگی، لفظ تبدیل کر دوں تو آپ کے چہرے شاداب ہو جائیں گے، جتنی عصمت والی عورت ہوگی اتنے عصمت والا مرد بھی ہونا چاہیے۔ اب وما جدکو عن الہوا کی زبان نے جہاں سورہ نور کی 26ویں آیت میں یہ مزاج سوج بتایا ہے، کفر کا معیار بتایا ہے، اسی نے اپنی بیٹی فاطمہ کا ماتھا چوم کے فرمایا تھا، فاطمہ علی کی مفلسی دیکھ کر پریشان نہ ہونا، آدم سے خاتم تک اگر اس کے علاوہ کوئی تیرا کف ہوتا تو میں تمہاری شادی اس سے کرواتا، لیکن آدم سے خاتم تک کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو عصمت میں تیرے برابر ہو، جو نفت میں تیرے برابر ہو، جو گفتار میں تیرے برابر ہو، جو شجرے میں تیرے برابر ہو، جو نسب میں تیرے برابر ہو، جو ولایت میں تیرے برابر ہو، جو عہدے میں تیرے برابر ہو۔ اب رسول نے کہہ دیا ہے کہ بات یہ ہے تو عورتوں کی سردار ہے، وہ مردوں کا سردار ہے۔ سن رہے ہیں جملے؟ بڑے اختصار سے پیش کر رہا ہوں لیکن بڑی جلدی گزر رہا ہوں۔ بھائی جان ایک مسئلہ حل کرنا ہے، میں نے جو مسئلہ قرآن کافی والوں نے ایک پیش کیا تھا وہ کہنے لگے اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ استفا کے مطہر کے علی النساء العالمین، توجہ میری طرف رکھیے گا، اللہ خطاب کر رہا ہے حضرت مریم سے۔ سنیے گا بھائی میں دلیل دینے جا رہا ہوں، خدا کہہ رہا ہے حضرت مریم سے اے مریم ہم نے آپ کو پاک کیا، ہم نے آپ کو چن لیا تمام عالمین کی عورتوں پر۔ قرآن کافی کا دعویٰ کرنے والے کہنے لگے بھائی تم کہہ رہے ہو کہ تمام عورتوں کی سردار رسول کی بیٹی ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ مریم تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ توجہ ہے، پریشان تو نہیں ہوئے بیٹھے بھائی، میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر ایک آیت پیش کی ہے، اس سے پہلے کہ میں ایک روایت پیش کروں، ایک تقابل پیش کروں گا، 2 سے 3 منٹ میں آپ سے اجازت لے لوں گا، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ حضرت مریم افضل ہیں اور حضرت زہرا مفضول ہیں، ان سے ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، پریشانی کی بات ہی نہیں ہے، تاریخ کے اوراق کھول کے دیکھ لو، اگر تو زہرا کا بیٹا مریم کے بیٹے کا انتظار کر رہا ہو، اگر سیدہ کا بیٹا مریم کے بیٹے کا انتظار کر رہا ہو تو پھر تو مریم افضل ہے، لیکن اگر مریم کا بیٹا نبی ہو کر استفا ہو کر زہرا کے بیٹے کا انتظار کر رہا ہو تو پھر سمجھ لینا کہ زہرا افضل ہے۔ بات یہاں تک ہوتی تو ہم فضیلت پھر بھی بیان کرتے، فضیلت تو اس سے بھی بڑھ کر ہے، تاریخ کہتی ہے خالی انتظار نہیں کر رہا بلکہ جب زہرا کا بیٹا آئے گا تو مریم کا بیٹا کہے گا آپ آگے بڑھ کر مجھے نماز پڑھوائیں، میں اپنا شمار ان میں تو نہیں کروانا چاہتا جو نبی کے آگے نماز پڑھانا چاہتے تھے۔ توجہ ہے حضرات؟ بے قرآن کی آیت نے کیا کہا؟ آواز آ رہی پچھلے مجمع تھا، سلامت رہیں آباد رہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت مریم کو اللہ نے عالمین کی عورتوں کا سردار بنایا۔ اتنے میں جناب سیدہ نے
اپنے بابا سے ملاقات کی، بابا نے ماتھا چوما اور کہا بیٹی اللہ نے تجھے جنت کا سردار بنایا ہے. وجہ ہے اس میں اللہ نے تجھے جنت کا سردار بنایا ہے. پھر اسی زبان نے کہا اللہ نے تجھے عالمین کی عورتوں کا سردار بنایا ہے. پھر اسی زبان نے کہا اللہ نے تجھے جنت کی خواتین کا سردار بنایا ہے. 3 مختلف روایات میں مصداق کر کے رسول نے کہا اے میری بیٹی اللہ نے تجھے عالمین کی عورتوں کا سردار بنایا ہے، اللہ نے تجھے جنت کا سردار بنایا ہے، اللہ نے تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنایا ہے. اب اگر بات کفر کی تھی تو شوہر بھی ایسا ہونا چاہیے جو جنت کا سردار ہو، شوہر بھی ایسا ہونا چاہیے جو عالمین کا سردار ہو، شوہر بھی ایسا ہونا چاہیے جو جنت کے مردوں کا سردار ہو. اسی لیے تو رسول نے بد کمرے میں نہیں بلکہ قدیر کے میدان میں کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا. اے سننے والا یاد رکھو تمام تعریفیں عالمین کے رب کے لیے ہے. میں تمام عالمین کی رحمت ہوں اور تمام عالمین کی مولا کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. توجہ ہے اب وہ روایت آپ کی سماعتوں کی نظر کروں جو پاک نبی نے بیان کی. تو جناب سیدہ نے جب یہ سنا نا کہ میں تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہوں، تحقیقی گفتگو سن لیجئے گا. آپ کی سماعتوں کی نظر ایک نکتہ کرنا چاہ رہا ہوں. اب جب کہا نا تو کہا بابا پھر مریم کا کیا؟ مریم بھی تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہے. قرآن کہہ رہا ایک مرتبہ یہ کہنا تھا کہ 2 جہان کے نبی نے کہا ہے مریم کے بیٹے کی نبوت ایک زمانے تک تھی، اس کے بابا کا عہدہ ایک زمانے تک تھا، ان کے پالنے والے کا عہدہ ایک زمانے تک تھا. لیکن اے سیدہ تیرے بابا کی نبوت آدم سے پہلے بھی تھی، آدم سے خاتم تک تیرے بابا کی نبوت ہے، تیرے شوہر کی ولایت ہے، تیرے بیٹوں کی سرداری ہے. پھر کہا بابا تو حضرت مریم کا کیا؟ کہا کہ حضرت مریم بھی عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں لیکن وہ اپنے زمانے کی عالمین کی عورتوں کی سردار ہے. لیکن فاطمہ تو آدم سے خاتم تک تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہے. بس جناب سیدہ نے یہ کہا اور ایک جملہ حضرت مریم نے کہا. حضرت مریم نے کہا کہ ایک بطول پہ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اسے جھٹلایا جائے. تاریخ میں لکھا ہے علماء نے کہ عیسیٰ کی ماں نے کہا کہ مصیبت و آرام بہت دیکھے ہیں لیکن ایک دکھ ہے جو بطول کو اندر سے کھا گیا ہے. کہا کون سا دکھ ہے؟ کہا دکھ یہ ہے کہ پوچھا گیا، صفائی مانگی گئی کہ یہ بیٹا کہاں سے آیا ہے. بس یہ تو فیصلہ کر دیا نا حضرت مریم نے کہ بطول کا دکھ کیا ہے. آج بھی اگر کوئی بیٹا ہے وہ استغاثہ کرے، اپنے امام سے ملے اور کہے کہ امام مجھے بتاؤ تو صحیح کہ آپ کی دادی زہرا کو سب سے زیادہ دکھ کہاں ہوا ہے، سب سے زیادہ ان پر مصیبت کہاں آئی ہے. ہر دکھ اپنی جگہ ہے لیکن ایک دکھ ہے جس نے سیدہ کو اتنا دکھ دیا ہے کہ لوگ عمریں گزارتے ہیں ضعیف ہوتے ہیں. رسول کی بیٹی 4 گھنٹے میں ضعیف ہو گئی ہے. عزیزانو پوچھو تو صحیح کون سی مصیبت آئی ہے، کون سا غم آیا ہے، کون سی پشیمانی آئی ہے. تو اس وقت علماء ایک ہی بات لکھتے ہیں، پریشانی کی بات یہ ہے کہ رسول کی بیٹی اپنے بابا کے دربار گئی، بیٹھنے والے کوئی اور تھے. ایک مرتبہ بیٹی نے کہا کہ یہ فدق میری جاگیر ہے. یہ لفظ کہنے تھے کہ آگے سے غلاموں نے کہا کوئی ثبوت ہے تو پیش کر. وہ جس کی صداقت کی گواہی خود خدا دے رہا ہے وہ اپنے ننھے ننھے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے حسن حسین کی قسم بطول سچی ہے. یہ میرے پاس میرے بابا کی سند ہے. عزت